جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کچھ دوستوں نے مجھے میسج کی ہیں، جن میں خاص کر طارق لقمان صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ضرور اپنا جو ہے حالات پہ تبصرہ کر کے تو ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کیا کریں۔ تو دوستو میری عرض یہ ہے کہ دکان تو اپنی ہے نہیں ہے کہ جو میں نے روز کھولنی ہے اور اس کو چمکانا ہے۔ جب تک کوئی مخصوص خبریں یا مخصوص اطلاعات نہ ہوں اتنی دیر تک میرا یہ شیوا نہیں ہے، نہ میری عادت ہے کہ میں کوئی بغیر ٹھوس ثبوت کے بات کروں۔ اس کے بعد جو سب سے میں ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں، کل شام سے ایک خبر آئی کہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ انڈیا سے جو ہے ویکسین جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو کچھ دوستوں نے بغض میں اس پہ تبصرے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جی یہ انڈیا سے آ رہی ہے، یہ ہے اور وہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے وطن کی محبت کے دعوے کرتے تھے۔ تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے پلیز تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ یہ جو انڈیا میں اس وقت مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے ویکسین، آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے کہ جو برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی نے جس کمپنی ایسٹرازینیکا کے ساتھ یہ ویکسین بنائی ہے، ان کا جو مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے وہ انڈیا میں ہے۔ تو جو نزدیک ترین ہوگا آپ کا آرڈر اس کنٹری سے آئے گا جہاں نزدیک ترین پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں صرف منفی رجحانات کی وجہ سے پلیز پروپیگنڈا نہ کیا کریں۔ لوگ جو ہیں بہت جو ہے وہ اس سے اثر لے لیتی ہیں، جن کو اس کی پوری حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اور یہ کوئی وطن کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ کل میرا کالم تیسری آنکھ جو نوائے وقت میں شائع ہوتا ہے، اس میں نے بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن وہاں سپیس کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے میں نہیں کر سکا۔ تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں میں صرف کل کے الیکشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اپنے کالم کے اینڈ میں نے دیا تھا کہ یہ ساری گیم جو ہے اگر اس کا مین آپ اس کا مت سمجھ سکیں تو اس میں یہی ہے کہ یہ گیم جو ہے آصف زرداری نے سجائی تھی اور وہ جیتنے جا رہا ہے۔ اس میں اور کوئی جو ہے وہ بینیفیشری نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ بے شک آصف زرداری نے یہ گیم سیٹ کی اور ابھی تک وہ کامیابی کی طرف تھا، لیکن ایک اور اس کی پارٹی اس کے ساتھ جس کا ہمیشہ وہ ریولری جس کے ساتھ اس کی رہی ہے، اس میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ ملکی سیاست کیا وہ شہر ہے، وہ حلقے کی سیاست بھی نہیں کر سکا اور ایون کہ اپنی سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ بھی برقرار نہیں رکھ سکا۔ دوست لوگ سمجھ گئے ہوں گے ملتان سے وہ صاحب ہیں، اور وہ ایک جو ابھی لیڈر کے مراحل طے کر رہی خاتون ہے، اس کو وہ اس طرح مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مس گائیڈ کیا ہے میری اطلاعات کے مطابق۔ یہ بنی بنائی گیم جو ہے آصف زرداری کی کل اسٹیبلشمنٹ خراب نہیں کرے گی، وہ صاحب جو ہیں وہ کریں گے، اور ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی بے وفائی کریں گے کہ شاید کل کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو مختلف نظر آئیں۔ دوسرا بات پنجاب کی ہو رہی تھی کہ پنجاب میں یہ گیم جو ہے اصل مقصد جو ہے پنجاب کے متعلق ہے، بالکل پنجاب کے متعلق ہے، بہت تیاریاں اس میں ہوئی ہیں، لیکن کل کے ریزلٹس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اگلی موو کیا ہوگی۔ حالانکہ آصف زرداری نے جہانگیر ترین، مخدوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی کو لے کے ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھی گیم سیٹ کی ہوئی ہے، بہت اچھی گیم سیٹ کی ہوئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نون لیگ کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ سینٹ الیکشن سے پہلے لاہور سے ایک صوبائی وزیر ہیں جن کے بارے میں اے ٹی ایم کے نام سے وہ بھی شہرت رکھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی طرح، انہوں نے نواز لیگ سے 25-26 لوگوں کا ایک گروپ بنایا تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ گروپ جو ہے وہ ایک آزاد ممبر کو ووٹ ڈالے، اور وہ آزاد ممبر جو ہے سینٹ کا وہ جب منتخب ہو جائے تو وہ پھر سیٹ جو ہے
وہ پیش کی جائے عمران خان صاحب کو، اور انہیں بتایا جائے کہ جی پنجاب میں میں کتنا طاقتور ہوں کہ میں نے آپ کو ایک سیٹ لے کے دی ہے، اور میں اگلی وزارت اعلیٰ کا بہت اس کا اسٹرانگ ترین امیدوار ہوں۔ اس کے لیے چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی، ان سے بڑا بھی پنجاب کی سیاست میں گرو کم ہے، وہ اس چیز کو جان گئے ہوئے تھے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ جو 5 سیٹوں والا فارمولہ کیا، وہ ایکچولی ان صاحب کو وزارت اعلیٰ سے دور رکھنے کے لیے تھا، جن کی بڑی کوششیں تھیں۔ اس طرح انہوں نے نون لیگ پہ ایک احسان بھی کر دیا، نون لیگ کو ایک سیٹ بھی انہوں نے دے دی، جس کا نون لیگ کو مشکور ہونا چاہیے، اور اگلی اگر کوئی گیم بن رہی ہے تو اس میں چاہیے تھا کہ اگر ان کے پلڑے میں ان کا وزن چلا جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ پوری نون لیگ کی کشتی کو ڈبونے پہ تلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اب اگلی جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں خاندان میں بھی، اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔